كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وخير الخلائق بعد الأنبياء محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد حمد و صلاة مرکز اہل سنت جامعہ مسجد تقوی شالیمار ٹاؤن میں جمادی الاول کا پہلا جمعۃ المبارک کے موقع پر اظہار خیال کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہم اہل اسلام کا تعلق بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل تشریف لائے ہیں
سبھی کے سبھی انبیاء اور رسل ایک ہی دین اور ایک ہی مذہب کی دعوت اور تلقین کرتے رہے ہیں، اور وہ دین رب تعالیٰ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ وہ دین اسلام ہی تھا۔ البتہ ہر نبی اور ہر رسول کے ساتھ اس کی دعوت کے ساتھ مختص ہونے کی وجہ سے بعد میں اس کی نسبت جو ہے کر دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو، چونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل میں سے ہے، بنی اسرائیل، تو ان کی نسبت یہودیت کی طرف کر دی گئی کہ وہ یہودی مذہب کے پیروکار ہیں، اور وہ حقیقت میں دین موسوی تھا، لیکن در حقیقت فی الاصل وہ دین اسلام ہی تھا اپنے زمانے میں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دین کو خاص کر دیا گیا، اس کی دعوت کو خاص کرتے ہوئے دین مسیح، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام و لقب ہے، اس کے ساتھ اسے منسوب کر دیا گیا، اور نصرانیت کی طرف بھی ان کو منسوب کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہم نوا متبعین تھے نصارہ، اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم اور پھر دین اسلام، جس کی بعثت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین کا نزول ہوا، دین اسلام کا، تو اسے دین محمدی کہتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ کے یہاں سب سے جو اول اور آخری دین ہے، دین اسلام ہی ہے، اور دین اسلام کی خاصیت، صفت، امتیازی یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے، توحید سے معمور ہے، خالصتاً ایک اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی دعوت ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، نہ ہی ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ عبادات کے اندر کوئی رب تعالی کا شریک ہے۔ اور پھر دوسرے کلمے کا جو جز ہے وہ بدلتا رہا انبیاء اور رسل کے زمانے میں، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر محمد الرسول اللہ کے جملے کا اضافہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے تم میں سے کسی مرد کا باپ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا، البتہ اور لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بعثت کا جو سلسلے، جس سلسلے کا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز فرمایا، اس کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دیا اور مکمل فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قادیانی لوگ ایک اشتباہ پیدا کرتے ہیں کہ جی تم اہل ایمان کا عقیدہ اور
نظریہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بات بھی آپ کی کتب احادیث کے اندر اور قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے اور ان کی دوبارہ بعثت ہوگی، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں۔ تو نبی تو آ گیا، تو اب مرزا غلام قادیانی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی اور فرد دعویٰ کرتا ہے تو وہ پھر باطل نہیں ہے اس کا دعویٰ۔ لیکن حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود PhD لندن رحمہ اللہ فرماتے ہیں وخاتم النبیین کا حقیقی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا قیامت تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہودیوں ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے طور پر آسمانوں پہ انہیں اٹھا لیا۔ وہ جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ بحیثیت نبی اور رسول کے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ وہ بحیثیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تابعداری اور اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ تو چونکہ دین اسلام ہے اور دین اسلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا، اور آج کل بھی اس کا بڑا نعرہ چل رہا ہے، غوغا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ میں مصر کے اندر شرم الشیخ میں ایک معاہدہ صلح و امن ہوا۔ امریکی صدر کی زیر قیادت قطر اور ترکی کی ثالثی کے اندر 20 ممالک کے قریب ممالک مسلمان اور دیگر ملکوں نے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین بیت المقدس یعنی غزہ پر اسرائیل کی بربریت و جارحیت کو روکنے کے لیے ایک صلح نامہ، ایک معاہدہ ہوا ہے، اس میں دستخط ہوئے ہیں۔ اور یہ صلح نامہ ابراہیم کارڈ کی ایک شکل ہے۔ ابراہیم کارڈ یہ ہے کہ مسلمان دین محمدی کے ماننے والے، دین عیسوی کو ماننے والے اور دین موسوی کو ماننے والے تینوں مذاہب آسمانی ہیں، اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ جو ہیں یہ باہم متحد اور متفق ہو جائیں کہ یہ سارے دین نکلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم کارڈ یا ابراہیم کارڈ اس کا نام رکھ کے کوئی ایسا مقام مرکز عبادت قائم کر لیا جائے جہاں پر مسلمان بھی عبادت کرے، یہودی بھی کرے، عیسائی بھی کرے، اور کلیسا بھی وہاں پہ ہو، مسجد بھی وہاں پر ہو، اور اسی طریقے سے سینیگوگ جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہو، کہ یہ سارے دین وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکلے ہیں، چلے ہیں، تو لہٰذا اب اسی کی پیروی ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصارہ، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والے بھی نہیں تھے، سلامتی والے اسلام سے ان کا تعلق تھا۔ یہودیت اور نصرانیت کو تو شرک کا منغوبہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو کارڈ یا ابراہیم کارڈ جو کھیلا جا رہا ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے سلامتی کے ساتھ مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ اس
میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ کچھ مان لیا جائے، کوئی یہودی کی مانی جائے، کوئی بات عیسائیوں کی مانی جائے اور کوئی مسلمانوں کی مان لی جائے بات کہ غزہ کے اوپر تینوں کا حق ہے۔ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ غزہ میں انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء یہاں رہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جائے پیدائش بیت اللحم موجود ہے، پھر مسلمانوں کا ایک لمبا اور طویل عرصہ تک جو ہے وہاں پر حکمرانی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اور سفر اسراء جو ہے وہاں پر مکمل اور اس سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ سارا کہ ان بنیادوں اور ان دلائل کی بنیاد پر یہ کہہ لیا جائے کہ غزہ کے اوپر تینوں مذاہب کے لوگوں کا حق ہے، یہ بات بالکل بجا اور درست نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کئی دلائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دیا ہے، اور جو کوئی ان سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر یہودیوں اور نصارہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ بظاہر تو وہ یہ معاہدہ کرتے وقت کہیں گے کہ جی آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں، آپ اپنی عبادت کریں ہم اپنی عبادت کریں گے، لیکن در حقیقت اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہود اور نصارہ آپ مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی پیروی نہ کر لو، ان کے کہے کو نہ مان لو، ان کے آرڈر کو اوبے نہ کرو۔ اور دین اسلام دین امن و سلامتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کا جو کلمہ سلمہ سے سین لام میم کا جو مادہ ہے اس کا معنی اور مفہوم استسلام ہے، خود سپردگی ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، لیکن کس کے سامنے؟ صرف ایک اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی ذات کے سامنے۔ انسان کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ زندگی کا کوئی امر، کوئی فعل، کوئی بات کہتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اور منشا کو دیکھیے۔ دین امن و سلامتی میں انسان جبھی داخل ہو سکتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے پر عمل کرے گا، اور پھر خود سپردگی کا یہ معاملہ یہ بھی بات ہے کہ جب دین میں داخل ہو گئے تو پھر اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کہ دل چاہا نماز پڑھ لی، دل چاہا زکوٰۃ دے دی، دل چاہا کوئی نیکی کر لی، عبادت کر لی، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، روزے رکھ لیے، دل نہ چاہا تو نہ کیا۔ آزادی نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا امر آ جائے اس کے سامنے انسان کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ علامہ مولانا محمد طیب پنجپیری صاحب ہیں، ان سے ایک آدمی نے ایک انٹرویو لینے والے نے استفسار کیا کہ بتائیے بعض لوگ تقلید کے قائل نہیں ہیں، ائمہ اربعہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام سے استفادہ کیا اور صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر صحابہ سے متعلق ڈرنے کی بات کہی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، میرے صحابہ کو، میرے اعزاء اور اقارب کو، میرے سسرال کو، میرے اہل بیت کو معاف کر دو، چھوڑ دو، ان پہ زبانیں تانگ دراز مت کرو۔
اور اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو مجھ محمد کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ در حقیقت انہیں میں پسند نہیں تو وہ میری بجائے براہ راست مجھ پہ ہدف تنقید کرنے کی بجائے، انگشت اعتراض اٹھانے کی بجائے وہ میرے صحابہ ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، میرا اور میرے بعد کا زمانہ، پھر ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے تو آپ کے تربیت یافتہ جماعت صحابہ و اہل بیت اس میں شامل ہے، اور ثم الذین یلونہم کے اندر تابعین شامل ہیں، پھر ثم الذین یلونہم میں تبع تابعین شامل ہیں۔ اب ائمہ 4 تابعین میں سے ہیں، صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں، ان کی پیروی، ان کے جو اجتہادات قرآنی اور سنت کی روشنی میں ہے ان کو اختیار کرنا اور ان پہ عمل کرنا، اس کی تقلید اور پیروی کرنا، اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مولانا طیب طاہر صاحب نے فرمایا بھائی 3 میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا تو وہ آدمی جو تقلید کا انکار کرتا ہے مجتہد مطلق ہو جائے، اگر وہ مجتہد مطلق ہے تو وہ بتلائے کہ اس کے پاس کون سے دلائل شرعیہ ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں جن کو اختیار کر کے وہ اپنا مذہب، اپنا مکتب، اپنا فرقہ یا اپنی بات کو جو ہے ببانگ داغ وہ بیان کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تقلید کرے گا کسی ایک امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی، ان میں سے کسی ایک کی اتباع کرے گا، ان کے اجتہادات قرآنیہ کو تسلیم کرے گا، قبول کرے گا، اس کی پیروی کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہوا اور ہوس کے مطابق چلے گا، اور اللہ تعالی نے اس بات کی قرآن کریم کے اندر سخت مذمت فرمائی ہے کہ انسان اپنی ہوا اور ہوس، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی چاہت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ جب اسلام میں داخل ہونے میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین کا جملہ فرمایا کہ دین میں داخل ہونے میں کوئی کراہت، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن جب کوئی شخص اسلام کو اختیار کر لیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی وجہ اعتراض یا کوئی وجہ جو ہے اعتراض کرنے کا یا اختلاف رکھنے کی باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات یا اللہ کے رسول کا یہ حکم میری عقل، میرے فہم، میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں اس کو اختیار ہی نہیں کرتا۔ ایسا شخص وہ اتباع ہوا کرنے والا، اپنی ہوا اور ہوس اور خواہش کے مطابق چلنے والا ہمیشہ ہمیشہ کی ضلالت اور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم دین اسلام میں آ جاتے ہیں، دین اسلام امن و سلامتی کا پیغمبر ہے، اور پھر اس کو اختیار کرنے والا شخص جو ہے وہ بھی امن و سلامتی کا پیکر نظر آنا چاہیے۔ مسلمان کو دیکھ کر کسی انسان کو وحشت نہ ہو۔ صحابہ کرام جب گزرتے کسی بستی سے تو فرمایا کرتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ آپ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت، کردار، عمل، قول پورا کا پورا سراپا امن و سلامتی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کے اندر جو غزوات اور سرایہ ہوئے ہیں ان میں 500-550 سے زائد کفار ہلاک نہیں ہوئے، یا بلکہ ٹوٹلی جو ہلاکتیں یا وفاتیں ہیں یا شہادتیں ہیں ان کی تعداد 1000 بھی نہیں بنتی۔ اور پھر ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اخلاق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الحرب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران جنگ، حالت جنگ میں کیسے اخلاق تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی، نہ کسی کمزور اور ضعیف اور بزرگ پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی، نہ کسی بچے کو نقصان پہنچانے کی اجازت دی، نہ کسی درخت کو نقصان پہنچانے کی اجازت دی، نہ کسی کی مال اور متاع اور عبادت معبد خانہ اور اس کی جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت دی، ماں سوائے اس بات کے کہ وہ لوگ میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف محارب بن جائیں، لڑنے پر آ جائیں، متحارب ہو، تب
تو ان کو بدلے میں دفاع میں قتل کیا جائے گا، بصورت دیگر انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ انسان تو انسان، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نباتات ان کی بھی جو ہے حفاظت، ان کو بھی جلانے سے منع کیا، فصلوں کو کاٹنے سے منع کیا ہے، جانوروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں، بہت سارے ارشادات ہیں انسانیت سے متعلق۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہی شخص سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، اس کی جان کی حفاظت کی جائے، اس کے مال کی حفاظت کی جائے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ یہ حکمرانوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مسلمانوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہر مسلم فرد جو ہے وہ اس عمل کو اختیار کرنے والا ہو۔ جہاں پر حاکم وقت پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، منصف مزاج ہو، انصاف پرست ہو، معاشرے کے حقوق کو پورا کرنے والا ہو، مشاورت کرنے والا ہو، مشورے سے اپنے اعمال کو سر انجام دینے والا ہو، اور رعایا کی ضروریات کا لحاظ اور پاس ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ رب تعالیٰ کی کے حضور جواب دہی کا اس کے اندر احساس ہونا چاہیے۔ وہیں پر رعایا پر بھی یہ لازم اور ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی حبشے کا کالا غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو اس کی اتباع کرو۔ ہاں، اگر وہ امیر، وہ حاکم، وہ بادشاہ تمہیں ایسی بات کی تلقین کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، اس کو اختیار نہیں کرنا، اس نافرمانی کے عمل کو اختیار تو نہیں کرنا ہے، اور اس کو دل سے غلط بھی ماننا ہے، لیکن اس کے خلاف کمر بستہ ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، مسلم حکمران کے مد مقابل کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو غلط کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جو جھوٹ کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے، قید و بند میں خواتین کو ڈالتا ہے، بے گناہ لوگوں کے اوپر وہ سختیاں کرتے ہیں، اس کی جواب دہی رب تعالیٰ کے حضور انہیں کل قیامت کے روز دینی ہوگی۔ ہم انہیں صرف احساس دلا سکتے ہیں، اسلام کا پیغام بتا سکتے ہیں، حق اور غلط کی بات کی تلقین کر سکتے ہیں، لیکن بزور شمشیر ان کے مد مقابل آ جانا، اسلحہ اٹھا لینا، اس کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن کے بھائی ہے۔ کوئی کسی قسم کی ذات پات، قوم، قبیلہ، علاقہ، صوبائیت، لسانیت، علاقائیت، اس کی تقسیم اور تفریق اسلام میں ہے ہی نہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو تمہیں پیدا کیا ہے، تم انسانوں کو جو پیدا کیا ہے مرد اور عورت سے، لیکن فضیلت صرف اس اعتبار سے دی ہے کہ جو تم میں سے زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار جو ہوگا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سارے کے سارے بنی آدم برابر ہیں، ان میں سے کسی ایک پر کوئی تفوق فضیلت نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الابیض ولا لابیض علی الاسود الا بالتقوی۔ کوئی کالا گورا، کوئی عربی عجمی، کوئی پٹھان، بلوچی، سندھی، پاکستانی، سعودی، عربی، عجمی، اس کی کسی قسم کی اسلام میں تفریق نہیں ہے، کوئی جدائی اور ثانویت نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے سب ایک مرد اور عورت کی اولاد ہیں، اور ہمارا فضیلت کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہوگا کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، خشیت رکھنے والا ہوگا، اتباع قرآن اور سنت کا عامل اور پیروکار ہوگا، وہی انسان سر بلند رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی تقوی برتری کا معیار نہیں ہے۔
لہذا جو بات کرنا چاہتا تھا، کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین اسلام امن اور سلامتی کا پیمبر ہے، اس کی دعوت اسلام نے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام اجمعین کا اسوہ حسنہ تاریخ اسلام اس پر شاہد ہے۔ کبھی بھی مسلمانوں نے کوئی زیادت بھی کسی کے اوپر سرکشی نہیں کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس غزہ فتح ہوا ہے، لیکن بغیر تلوار چلے فتح ہوا ہے، کہ نصرانیوں نے، عیسائیوں کے جو بڑے عالم تھے احبار اور رہبان، انہوں نے کہا آپ آؤ، اپنے حاکم کو، بادشاہ کو بلاؤ، ہماری کتابوں تورات اور انجیل کے اندر نشانیاں موجود ہیں خلیفہ وقت کی، وہ آئے اور ہم اسے دیکھیں گے، اس کے بعد چابیاں جو ہے کلیسا کی یہ بیت المقدس کی آپ کے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس عالم میں کہ آپ کے جسد اقدس کے اوپر کپڑا جو پہنا ہوا ہے، لباس زیب تن ہے، اس کے اوپر 17 سے زائد پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اور پھر غلام سواری پہ سوار ہے، آپ نے جانور کی، اونٹ کی مہار تھامی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی نشانیاں، انہوں نے کہا واقعتاً خلیفہ وقت ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہمارے پاس نشانیاں ہیں، یہ آپ چابیاں لے لیجئے۔ انہوں نے ہمارے سپرد کر دیا بغیر کسی تلوار چلے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عیسائی اپنے عبادت خانے میں عبادت کر سکتے ہیں، کوئی ان پر روک نہیں ہے، مسلمان اس میں عبادت نہیں کریں گے، کہ کل کو مشکل پیدا ہو جائے گی، مسلمان سارے غیر مسلموں کے معبد خانوں کو گرا دیں گے، ڈھا دیں گے۔ اور اسی طریقے یہ تو وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ ہیں، اور دوسرے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی رحمہ اللہ ہیں، جو کہ قریباً 100 سال کے بعد تشریف لائے، یا 80-90 سال کے بعد، وہ آپ رحمہ اللہ کی سیرت کو دیکھیں، جب ماوراء النہر کے اندر یہاں خراسان کے علاقوں میں مسلمان بغیر اطلاع دیے کہ علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں، فتح کر لیتے ہیں، وہ بادشاہ اپنا پیغام لکھ بھیجتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مسلمانوں نے ہمیں دین کی دعوت دیے بغیر، کسی علاقے میں داخل ہونے کے جو 3 شرط ہیں وہ پورے کیے بغیر ہمارے علاقے میں داخل ہوئے اور قبضہ کر لیا ہے۔ نہ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، نہ انہوں نے ہم سے خراج اور جزیہ طلب کیا، اور نہ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اس کے بغیر وہ آ کے محاربت کر گئے، ہمارے علاقے کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً خط لکھا سپہ سالار کو وہ علاقہ خالی کر دو، اور جب انہوں نے وہ علاقہ خالی کیا تو وہ سارے کے سارے غیر مسلم ماوراء النہر کے خراسان کے لوگ وہ سر بتسلیم خم حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یعنی اسلام کے جو اخلاق ہیں، اسلام کا جو پیغام ہے، مسلمان تو مسلمان رہا، بلکہ کسی انسان کو بھی تکلیف مسلمان نہیں دے سکتا، اور پھر انسان تو انسان رہا، کسی جاندار اور بے جان چیز کو بھی غیر ضروری نقصان نہیں پہنچانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے امن و سلامتی کے پیغام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔